السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے انفو ڈسکوری۔ تو آج جس مسٹری کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اسے برمودا ٹرائنگل اور شیطانی مثلث بھی کہتے ہیں۔ شمالی بحر اوقیانوس کے مغربی حصے میں واقع ایک خطہ ہے جو تقریباً میامی، برمودا اور پورٹو ریکو سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس کی شہرت کی اصل وجہ متعدد طیاروں اور جہازوں کا پراسرار حالات میں لاپتہ ہونا تھا۔ اگرچہ ان میں سے بہت سے واقعات کو قدرتی اور بحری عوامل سے منسوب کیا جا سکتا ہے، لیکن برمودا نے لوگوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ان چیزوں کا لاپتہ ہونا جو ابھی تک غیر واضح ہے۔ فلائٹ 19 1945 امریکی بحریہ کے 5 بمباروں کا ایک گروپ برمودا ٹرائنگل پر تربیتی پرواز کے دوران غائب ہو گیا۔ فلائٹ لیڈر کی ان کے مقام کے بارے میں الجھن اور بعد میں ریڈیو ٹرانسمیشن نے عجیب و غریب وجوہات کے بارے میں قیاس آرائیوں کو ہوا دی۔ پرواز فلوریڈا کے نیول ایئر اسٹیشن فورٹ لاؤڈرڈیل سے شروع ہوئی اور یہ معمول کی نیویگیشن اور بمباری کی مشق کا حصہ تھی۔ یہ طیارے لیفٹیننٹ چارلس سی ٹیلر کی کمان میں تھے۔ پرواز کا منصوبہ ایک نسبتاً سیدھا نیویگیشن مشق تھا جسے نیویگیشن پرابلم نمبر 1 کہا جاتا ہے۔ بمباروں کو فورٹ لاڈرڈیل سے بہاماس میں ہینس اینڈ چکن شوال اور پھر واپس جانا تھا۔ تاہم مختلف عوامل کی وجہ سے، بشمول موسمی حالات، مواصلاتی مسائل اور کمپاس کی ممکنہ خرابی ہے، جیسے جیسے پرواز آگے بڑھی، یہ واضح ہو گیا کہ لیفٹیننٹ ٹیلر کو اپنی پوزیشن کا درست تعین کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی، اور یہ سب کچھ ان کی کمپاس کی خرابی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھے کہ وہ فلوریڈا کیز کے اوپر اڑ رہے تھے، جبکہ وہ در حقیقت بہاماس کے اوپر تھے۔ دوسرے پائلٹوں کی طرف سے راستے کو درست کرنے کی کوششوں کے باوجود، پرواز نے مشرق کی طرف کھلے بحر اوقیانوس کی طرف سفر جاری رکھا۔ جیسے جیسے دن کی روشنی ختم ہونے لگی اور ایندھن کے ذخائر کم ہونے لگے، صورتحال سنگین ہوتی گئی۔ لیفٹیننٹ ٹیلر کی آخری ریڈیو ٹرانسمیشن نے اشارہ کیا کہ وہ ابھی بھی کھوئے ہوئے تھے اور ایندھن کی کمی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ فلائٹ 19 کا ایندھن ختم ہو گیا اور وہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گئی۔ ایک ریسکیو طیارہ، جسے مرنر کا نام دیا گیا، لاپتہ پرواز کی تلاش کے لیے روانہ کیا گیا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ بھی غائب ہو گیا، غالباً ایک دھماکے کی وجہ سے۔ فلائٹ 19 کی گمشدگی اور اس کے نتیجے میں ریسکیو طیارے کا نقصان مختلف قیاس آرائیوں اور نظریات کا باعث بنتا ہے، جن میں سے اکثر کا مرکز برمودا تکون کے گرد تھا۔ برمودا مثلث شمالی بحر اوقیانوس کے مغربی حصے میں ایک ایسا علاقہ ہے جو جہاز اور ہوائی جہاز کے لاپتہ ہونے کی ایک بڑی تعداد کے لیے جانا جاتا ہے۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ فلائٹ 19 کی گمشدگی ممکنہ طور پر برمودا ٹرائنگل سے وابستہ کسی مافوق الفطرتہ پراسرار قوتوں کے بجائے بحری غلطیوں، ایندھن کی کمی اور موسم کے منفی حالات کا نتیجہ تھی۔ فلائٹ 19 کی کہانی توجہ کا موضوع رہی ہے اور اس نے برمودا ٹرائنگل کے ارد گرد کے افسانوں میں حصہ ڈالا ہے۔ اگرچہ ان کے لاپتہ ہونے کے حالات افسوسناک تھے، لیکن وہ بالآخر انسانی اور ماحولیاتی عوامل کے امتزاج کا نتیجہ تھے۔ 1955 میں کونیمارا چہارم کا لاپتہ ہونا ایک اور واقعہ ہے جو اکثر برمودا تکون سے منسلک ہوتا ہے۔ یہ کشتی اپنے 4 افراد کے عملے کے ساتھ بہاماس سے میامی جاتے ہوئے غائب ہو گئے۔ یہ اپنے عملے کے ساتھ بہاماس سے روانہ ہوئی اور میامی کی طرف جا رہی تھی، تاہم یہ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچی۔ طیاروں، بحری جہازوں اور بحری حکام پر مشتمل وسیع تلاش کی کوششوں کے باوجود کونیمارا 4 اس کے عملے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کونیمارا چہارم کی گمشدگی برمودا تکون سے وابستہ غیر معروف واقعات میں سے ایک ہے۔ دیگر معاملات کی طرح، یہ ایک ایسے خطے میں سمندری اور ہوابازی کے نیویگیشن کے چیلنجوں کو اجاگر کرتا ہے جو اپنے غیر متوقع موسمی حالات اور بحری مشکلات کے لیے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ برمودا ٹرائنگل نے عوام کے تخیل کو پراسرار اور سازش کی جگہ کے طور پر اپنی گرفت میں لے لیا ہے،
لیکن ان تمام ممکنہ وضاحتوں اور عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس طرح کی گمشدگی کا سبب بن سکتے ہیں، ان واقعات کو تنقیدی اور عقلی نقطہ نظر کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ برمودا ٹرائنگل کا ذکر ہمیشہ پر اسرار، جبکہ اکثر دلکش اور دلچسپ ہوتا ہے، بڑی حد تک سنسنی خیزی، خرافات اور غلط تشریحات کی پیداوار ہے۔ اگرچہ خطے میں لاپتہ ہونے اور نامعلوم واقعات کے واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن یہ واقعات اعداد و شمار کے لحاظ سے دنیا کے دیگر حصوں کی نسبت زیادہ متواتر یا پراسرار نہیں ہیں۔ دستیاب شواہد کا عقلی جائزہ اور ماہرانہ تجزیہ اکثر برمودا ٹرائنگل سے وابستہ واقعات کی عام وضاحتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کی اس پراسراریت میں مختلف عناصر شامل ہیں: خطے کی مقناطیسی بے ضابطگیاں، کمپاس ریڈنگ اور نیویگیشن سسٹم میں ممکنہ طور پر مداخلت، جس کی وجہ سے پائلٹ اور ملاح پریشان ہو جاتے ہیں اور نیویگیشن میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ غلط نقشے، ناقص ساز و سامان، تھکاوٹ اور پائلٹوں اور ملاحوں کی غلط فہمی واقعات میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ دنیا بھر میں حادثات میں انسانی غلطی ایک عام عنصر ہے، اور یہ ممکنہ طور برمودا ٹرائنگل کے کچھ معاملات میں موجود ہے۔ کچھ رپورٹ شدہ واقعات میں مکمل دستاویزات کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ان کی گمشدگی کی درستگی کا اندازہ لگانا اور ان کے حقیقی حالات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کی پراسراریت کو میڈیا کی سنسنی خیزی نے ہوا دی ہے۔ اکثر اور بیشتر پراسرار داستان تخلیق کرنے کے لیے حقائق کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آخر میں، جبکہ برمودا مثلث ایک پراسرار اور خطرناک علاقے کے طور پر عوامی تخیل کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے، شمالی بحر اوقیانوس میں منفرد طور پر خطرناک زون کے خیال کی حمایت کرنے کے لیے کوئی سائنسی یا معتبر ثبوت موجود نہیں ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل سے وابستہ رپورٹ شدہ واقعات کی وضاحت قدرتی مظاہر، بحری چیلنجز، انسانی غلطیوں اور غلط معلومات کے امتزاج سے کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ ٹیکنالوجی اور نیویگیشن کے بارے میں ہماری سمجھ میں بہتری آئی ہے، خطے میں ہونے والے واقعات کو بہتر طور پر دستاویزی شکل دی گئی ہے اور اس کی وضاحت کی گئی ہے، جس نے کئی اشروں سے برمودا مثلث کو گھیرے ہوئے پراسرار اور افسانے کو دور کر دیا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔